اور انویسٹ کرو وہ جو لوز کر سکتے ہو. یہ 4-5 مین چیزیں ہیں, اور ان لوگوں سے کنیکٹڈ رہو جو جانتے ہیں اس چیز کو. یہ ہے. اچھا سر, آپ نے سیل پرچیز کے حوالے سے آن لائن پلیٹ فارمز کا ذکر کیا ہے, لیکن اگر کسی بندے کے پاس کرپٹو کرنسی پڑی ہوئی ہے آن لائن والیٹ میں اور وہ اس کو کسی بھی نیئرسٹ کرنسی ایکسچینج سے ان کیش کروانا چاہے, تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ آپ اپنی لوکل کرنسی میں اس کو یا ڈالرز میں کنورٹ کر کے کیش کروا سکتے ہیں فزیکل فارم میں یا نہیں؟ بالکل ہے ایسا. بائنانس کے اندر ایک آپشن ہے P2P. آپ والیٹس میں جاؤ گے, میں بائنانس ایپ کی اس لیے بار بار بات کرتا ہوں کیونکہ اس وقت میں وہی ایپ یوز کر رہا ہوں اور مجھے وہ ایپ اچھی ڈیٹیلڈ لگتی ہے ان ٹرمز آف کرپٹو, ان ٹرمز آف آپشنس, اور لوکل ٹریڈرز ہیں اس میں جن میں آپ ایکسچینج کر سکتے ہو کرنسی. والیٹس میں جاؤ, P2P میں جاؤ, AED کرنسی سلیکٹ کرو, آپ کے پاس UAE کے اندر لسٹڈ سارے ٹریڈرز آ جائیں گے ریٹس کے ساتھ کہ آپ کو کیا ریٹ دے رہے ہیں درہم کا. آپ وہاں سے ٹریڈر سلیکٹ کرو گے, ٹریڈر سلیکٹ کر کے آپ وہاں سے چیٹ ونڈو کھلے گی, آپ ان سے چیٹ کرو گے, آپ کو باقاعدہ ایک پاپ اپ آئے گا بائنانس میں کہ پہلے ان سے پیسے لے لینا دینے سے پہلے, کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے آپ نے دے دیا پیسے اگلے نے بھیجے نہیں. آپ اپنی بینک ڈیٹیلز وہاں اپلوڈ کرو گے, وہ آپ کو ٹرانسفر کرے گا AED, اس کے اگینسٹ آپ اس کو USDT دو گے. بائنانس اس کو مینیج کرے گا, یہ ایپ خود مینیج کرے گی اس کو آپ دونوں کے بیچ میں, تو اور آپ کو گائیڈ کرے گی اس میں. ڈفرینٹ ٹریڈرز لسٹڈ ہوں گے ڈپینڈنگ آن ہاؤ مچ درہمز یو آر ٹریڈنگ فار, کتنا آپ USDT دے رہے ہو. کچھ کہتے ہیں ہم 1000 سے کم کی بات ہی نہیں کریں گے, کچھ کہتے ہیں ہم 100 کی بھی کر لیں گے. ریٹ کا فرق ہے, آپ اچھا ریٹ سلیکٹ کر لو اور وہاں سے آپ کر لو. وہاں پہ باقاعدہ ریٹنگ بھی ہے ان ایکسچینجز کی, ٹھیک ہے, کہ بھائی یہ ایکسچینج ہے اتنی ساری ٹرانزیکشنز یہ کر چکا ہے. اب ایک بندہ لاکھوں ڈالرز کی ٹرانزیکشن کر چکا ہے, وہ آپ کے $200 کے لیے کیوں اپنے آپ کو خراب کرے گا بائنانس پہ. تو بالکل وہاں سے آپ کر سکتے ہو. آپ AED وڈرا ڈائریکٹ آپ کے بینک میں AED آئیں گے, کیونکہ بائنانس میں AED سسپینڈڈ ہے, اس میں AED ڈائریکٹ نہیں ہے, USDT ہے. تو آپ تو یہاں پہ ٹریڈرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار ایک کام کرو, اپنا USDT اپنے والیٹ سے مجھے دے دو اور میرے سے الگ سے کیش لے لو, بینک میں لے لو. سمپل. آپ یہ دوستوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہو آپس میں. جیسے میرا دوست ہے, سب سے پہلے جس نے مجھے پیسے دیے اس نے میرے اسپاٹ والیٹ میں پیسے ڈالے. ہر بندے کے بائنانس ایپ میں اس کے والیٹ کی ایک اسپیسیفک یونیک ID ہوتی ہے. ID میں نے آپ کو دی, آپ نے وہ اپنے ایپ میں بولا اس ID پہ یہ اتنے پیسے ٹرانسفر کر دو, میرے پاس آ گئے وہ USDT $95. ٹھیک ہے, وہ $95 کے اگینسٹ جو ایکسچینج ریٹ ہے بینک کا میں نے آپ کو دے دیا. سمپل. یہ بھی کر سکتے ہو آپ اپنے ود ان یور فرینڈ سرکل, آپ یہ کر سکتے ہو اگر آپ کو باہر کسی سے ڈیل نہیں کرنا. بہت رستے ہیں, ونس یو آر ان اٹ بہت رستے ہیں, لیکن وڈرال کا سوچنے سے پہلے ڈپازٹ کا سوچو, اسٹارٹ کرنے کا سوچو, ٹریڈنگ کا سوچو, وڈرال کا بھی نہیں سوچو. پیسہ اس میں بن رہا ہے, رکھو اس کو, ملٹیپلائی کرو. کیونکہ I believe personally کہ next year is going to be big in terms of news when it comes to crypto. ایک آدھ میجر کنٹری نے دنیا کے اندر اس کو ایکسیپٹ کر لیا, everything will change. اچھا, بائنانس کے حوالے سے سر یہ بتائیں کہ بائنانس ایپلیکیشن کیا انڈیا اور پاکستان میں بھی لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور کون سے میجر پلیٹ فارمز ہیں جو ٹرسٹ وردی ہیں جہاں پہ آپ رہ کے اپنی آن لائن ٹریڈ کر سکتے ہیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے؟ میں فی الحال eToro اور بائنانس ہی یوز کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں, کرپٹو ٹریڈر ہے اور بھی کافی اس میں, لیکن میں بائنانس اور eToro یوز کر رہا ہوں. آپ کسی بھی کنٹری سے ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں, لیکن ہاں eToro کا مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ پاکستان اور KSA سعودی سے ایکسیس نہیں کر سکتے اس کو, ٹھیک ہے, لیکن باقی آپ ڈفرینٹ کنٹریز سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور آرام سے بائی کر سکتے ہیں. اچھا سر, اگلا کویشچن میرا کرپٹو کرنسی اور اسٹاکس کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک آدمی انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے کرپٹو کرنسی میں, اور دوسری اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ کسی بھی XYZ کمپنی کے شیئرز پرچیز کر لے, چاہے وہ لوکل کمپنی کے کرے یا ورلڈ وائڈ کمپنی کے کرے, کیونکہ آپ نے بار بار ذکر کیا ہے کہ کرپٹو کرنسی میں فلکچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اگر اس فلکچویشن کو اوائڈ کرنے کی بجائے اگر آپ کے پاس آپشن ہے کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنے کی اور آن لائن کمپنی کے شیئرز میں, تو آپ اپنے ایکسپیرینس کے بھی ہاف پہ کیا چیز ریکمینڈ کریں گے آڈینس کو کہ وہ کس میں انویسٹ کرنا پریفر کریں؟ 70% اسٹاکس 30% کرپٹو, میرا اوپینین ہے. 70% پیسہ اس چیز میں جو کہ اتنی والیٹائل نہیں ہے, 30% سے میں رسک لوں گا, سو دیٹ اف آئی گین آئی گیٹ اے ہائر گین. 70% جو میں نے کیا ہے میں وہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے جو بگ ٹیک کمپنیز ہیں ان میں میں نے ڈال دیا ہے, نیو, بیڈو, ٹیسلا, مائکروسافٹ, امیزون, فیس بک, گوگل, ان میں آپ $100 ڈال دو, اسٹاکس میں لے کے رکھ دو, پورٹ فولیو اپنا روز دیکھتے رہو. جیسے نیو ہے
नियो में मैंने $100 डाले थे, उस पर मुझे 13% रिटर्न मिला हुआ है. टेस्ला थोड़ा नीचे आया है, बेडू में 1% रिटर्न मिला है. ओवरऑल अगर मैं $300 को देखूँ तो मुझे $11 का प्रॉफिट हुआ है $300 पे, विच इज़ नॉट ग्रेट बट विच इज़ लाइक 3 to 4%. It's 3 to 4% on sleeping over that money, तो it's acceptable. तो मेरा ये रिकमेंडेशन है 70% इन स्टॉक्स, 30%. फिर पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है. बेहतर है कि आपके मेजॉरिटी ऑफ द पैसे आजकल की सिचुएशन में, मेरा ओपिनियन है कि आपके ज़्यादा रिस्क में ना हों, रिस्क एवर्स हों. तो स्टॉक्स आर स्टिल अ बिट रिस्क एवर्स और क्रिप्टो इज़ स्टिल बिट रिस्की. अच्छा, तो ऑनलाइन स्टॉक्स के हवाले से जिस तरह आपने क्रिप्टो करेंसी का बताया कि बाइनांस है और ईटोरो है, तो इसी तरह ऑनलाइन स्टॉक्स के हवाले से कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशंस बताना पसंद करेंगे आपके? कौन सी ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर आप वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट कर सकते हैं? ईटोरो है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ और उसमें अच्छी बात यह है कि आप बगैर लेवरेज के काम कर सकते हैं. पहले उसमें लेवरेज था. लेवरेज मतलब लोन लेके आप स्टॉक्स बाय करते थे. अब आप लोन के बगैर अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे आप बाय कर सकते हैं. इस तरीके से आपको, अगर आप यूएई के अंदर हैं, डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस हैं, ब्रोकर्स हैं, आपको वो मिल जाएंगे. वो आपको एक डैशबोर्ड सा दे देंगे, एक ऐप सा, और उसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि उनको ऑफिशियल एक्सेस होता है. लेकिन इसके अलावा कोई ऐसे वेन्यूज़ नहीं हैं जहाँ से आप इन कंपनीज़ के, बिग कंपनीज़ के स्टॉक्स ख़रीद सको. ईटोरो बहुत अच्छा लगता है मुझे. क्योंकि उसके अंदर एक तो ये है कि अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपको जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करते हो, आपके विड्रॉल पे $5 वो चार्ज करता है पहले, ठीक है, अगर आप उसमें से पैसे वापस निकालते हो. तो दैट इज़ नॉट रियली मच इफ़ योर प्रॉफिट इज़ 10%. अगर $300 पे आपने $30 कमा लिया है, $5 आपने दे दिए, आपके $25 फिर भी आपके पास है. उसके बाद थोड़ा सा एक्सचेंज रेट में आपको होता है, लेकिन दैट इज़ मिनिमल, उतना ज़्यादा नहीं है. और जब आप डिपॉजिट करते हो तो आपको 3.76 का रेट दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड कंपेयर टू अदर ऐप्स, इवन कंपेयर टू बाइनेंस. और X1 जो ऑप्शन है उसमें वो एक नॉन लेवरेज ऑप्शन है, दैट इज़ वेरी गुड, मैं वो यूज़ करता हूँ. तो दैट्स वाई आई रिकमेंड ईटोरो. उसके ऊपर मेरा ग्रिप भी है, तो उसमें मैं लोगों को गाइड करने में भी कंफर्टेबल फील करता हूँ, क्योंकि बाकी ऐप्स पे मेरा ग्रिप नहीं है इम्प्लीमेंटेशन वाइज इतना, तो इसलिए मैं उन पर क्या किसी को बता के गाइड करना, यू नो. अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो टॉपिक से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से क्वेश्चन है कि आपने क्रिप्टो करेंसी का जिक्र किया है कि आप इसकी सेल परचेज़ कर सकते हैं, और आपने इसमें लोकल करेंसी का रेफरेंस मेंशन किया. लेकिन अगर एक आदमी एक दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है और वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करता है, और उसका जो आगे बायर है वो एक डिफरेंट कंट्री में बैठा हुआ है, और बिहाइंड दैट ट्रांजैक्शन उनका पर्पज़ यही है कि पैसे को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र करना. तो अगर वो लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करके सेल परचेज़ की सूरत में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा राउट करना चाहें, तो क्रिप्टो करेंसी का आपने अभी इन्फॉर्मेशन दी कि ये P2P प्रोसेस है, इसलिए ये रिस्की है और इसके अंदर फ्लक्चुएशन जो है वो ज़्यादा है. तो इस मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट्स के पास क्या पैरामीटर्स हैं, किस तरीके से, कैसे इसको जो है वो आप मॉनिटर कर सकते हैं कि ये सिर्फ जेन्युइन ट्रेड हो रही है या इसके पीछे जो दो पार्टीज ट्रांजैक्शन कर रही हैं उनका एजेंडा क्या है? यही तो इसके अंदर एक चैलेंज है जिसकी वजह से अभी गवर्नमेंट्स इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बैंक्स भी इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं कर रहे. बहुत सारी ट्रेडिंग ऐप्स हैं जिनको बैंक्स ऑथराइज़ नहीं कर रहे, सारे बैंक्स, बाइनेंस उनमें से एक है. तो ये एक वजह है इसमें, क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से यू कैन नॉट हैव द होल मनी ट्रायल. और क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद एक अलग इंक्रिप्शन हो जाती है, तो एवरीथिंग इज़ वेरी हिडन, तो इनक्रिप्टेड. तो ये तो एक चैलेंज है जिसकी वजह से मैंने शुरू में कहा था कि एक डार्क इकॉनमी है, एक डार्क वेब, डार्क इकॉनमी है जिसमें ऑपरेट करती है. सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, जिसकी वजह से एक चैलेंज है कि किस तरीके से वी कैन ब्रिंग इट इनटू दैट नेट ऑफ टैक्सेबल इनकम, ऑफ ऑल ऑफ दैट. लेकिन इट्स अ चैलेंज, ये हो जाएगा. जिस दिन ये हो गया, व्हेन वी आर एबल टू कैच अप टू दिस लीगली, फाइनेंशियली, देन इट विल बी द रियल करेंसी. अभी मैं कभी कभार इसको करेंसी नहीं भी कहता, हाँ, एक ज़बान पे क्रिप्टो करेंसी एक चीज़ आ गई है, दैट्स हाउ एवरीबडी कॉल्स इट. लेकिन बेसिकली तो ये एक करेंसी की तरह एक्ट नहीं कर रही ना, इट्स एक्टिंग लाइक अ कमोडिटी.
جس طرح 2008 میں CFDs تھے یا اور پروڈکٹس تھے, یہ اس طرح کا ایک پروڈکٹ بن گیا ہے, تو پیپل بائی اینڈ سیل دس. تو اس کے اندر بالکل یہ ایک چیلنج تو ہے. رائٹ ناؤ اس کا کوئی آنسر یا سلوشن نہیں ہے ایک ایبسولوٹ. بہت سارے لوگ سر جوڑ کے اس کے اوپر لگے رہتے ہیں کہ ہاؤ کین وی سالو دس ایشو اینڈ پرابلم, اٹ از اے ریالٹی, لیکن دیر از نو ایبسولوٹ سلوشن یٹ دیٹ آئی نو آف. تھینک یو سو مچ شارق صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. ویورز, آپ نے آج کا انٹرویو دیکھا. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگے گی, اور یہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی چھوٹے موٹے FAQs ہیں ان کو آئی ہوپ کہ یہ کلیئر کرے گی. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کسی قسم کے کویشچنز ہیں تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ سے آپ کے کویشچنز کو بیس بنا کے ایک نیا انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے شارق صاحب کے ساتھ یا کسی اور کرپٹو کرنسی ایکسپرٹ کے ساتھ, اور اس سے مزید آپ کو انفارمیشن ملے. اگر ابھی تک آپ نے YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. تھینک یو ویری مچ.